کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان اپنے باپ، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنی آزادی اور اپنے سب خواب چھوڑ دے صرف اس لیے کہ وہ سچ کے بغیر جینا قبول نہیں کرتا؟ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس نے 4 مذاہب آزمائے، غلامی جھیلی اور آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سچ کا نور پایا۔ صدیوں پہلے ایران کے اصفہان کے علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا جہاں لوگ آگ کو خدا کا نشان سمجھتے تھے اور اس سے مقدس عبادت مانتے تھے۔ یہ آگ کے مندر علاقے کے سب سے طاقتور اور اہم حصہ مانی جاتی تھی اور اسے زندہ رکھنے کا کام سب سے بڑی عبادت تصور کیا جاتا تھا، یعنی آگ کو زندہ رکھنے کا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نہ صرف مالدار بلکہ مذہبی اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے بہت سخت نگرانی کرتے تھے۔ حضرت سلمان کے لیے گھر کا ماحول محدود اور سخت تھا۔ وہ باہر کھیلنے یا لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں رکھتے تھے۔ روزانہ انہیں مندر لے جایا جاتا، آگ بجھنے نہ پائے، لکڑیاں ڈالیں، عبادت جاری رکھیں۔ مگر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سوال اٹھا، اگر یہ آگ خدا ہے تو یہ خود کیوں نہیں بچ سکتی؟ اگر انسان اسے زندہ رکھے تو یہ خدا ہوا، اور اگر نہ رکھے تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ سوال حضرت سلمان کے دل میں پہلی بار درار ڈال گیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے پہلی بار خود سے اور دین سے سوال اٹھانے کا تھا۔ ان کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال نے ان کے اندر روحانی جستجو پیدا کی۔ راتوں کو وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کو گھورتے، دل میں سوچتے، کیا واقعی یہ وہ سچ ہے جس کے لیے لوگ اپنی زندگی قربان کرتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ان کے دل میں پہلی شوق کی چنگاری جلنے لگی، ایک چھوٹی سی امید کہ کہیں کوئی ایسا سچ موجود ہے جو دل کو مطمئن کر سکے۔ ایک دن حضرت سلمان کے والد نے حضرت سلمان کو کھیتوں کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ جاؤ کھیتوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گھر کی قید سے باہر آئے۔ راستے میں ایک عمارت سے عجیب مگر پرسکون آواز آئی۔ یہ چرچ تھا۔ حضرت سلمان اندر داخل ہوئے۔ وہاں خاموشی، سکون اور عاجزی تھی۔ لوگ جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں عاجزی اور محبت تھی۔ کوئی آگ نہیں، کوئی شور نہیں، اور کوئی بت بھی نہیں۔ سلمان دل میں سوچنے لگے، یہ عبادت آگ سے مختلف ہے، یہ دل کو چھو رہی ہے، یہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ وہ دیر تک چرچ میں رکے، چھت کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے سب کو دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا، شاید دنیا میں ایک اور سچ بھی موجود ہے جو دل کو مطمئن کر سکتا ہے، جو انسان کو خوف یا زنجیروں میں نہیں رکھتا۔ خیر، گھر واپس پہنچ کر والد نے حضرت سلمان کی یہ حرکت دیکھ کر غصے میں کہا، یہ نیا دین تمہیں مجھ سے جدا کر دے گا۔ سلمان نے جواب دیا، اگر دین سچا ہے تو جدائی قبول ہے۔ یہ جملہ حضرت سلمان کے لیے ایک پہلا بڑا امتحان تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کی جگہ خوف اور اختلاف نے لے لی، لیکن حضرت سلمان کا دل ثابت قدم رہا۔ اس واقعے نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ سچ کی تلاش میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت سلمان کو زنجیروں میں باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ حضرت سلمان کو چند عیسائی تاجروں نے مدد دی۔ انہوں نے زنجیریں توڑی، انہیں شام کے سفر میں لے گئے۔ سفر طویل اور خطرناک تھا۔ راستے میں بھوک، پیاس، دھوکہ اور تنہائی دیکھنے کو ملی۔ حضرت سلمان نے دل میں مضبوط عزم کیا۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا، سچ کہیں موجود ہے، میں اسے تلاش ضرور کروں گا۔ شام پہنچ کر وہ ایک راہب کے شاگرد بن گئے۔ ابتدائی طور پر امید تھی کہ وہ سچ کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن حقیقت جلد سامنے آئی۔ راہب دولت مند تھا، صدقہ لیتا مگر محتاجوں کو نہیں دیتا، سونا اور چاندی جمع کرتا، دین کو تجارت بنا چکا تھا۔ جب وہ مرا، حضرت سلمان نے دیکھا کہ خزانے عبادت کے لیے نہیں بلکہ لالچ کے لیے ہیں۔
یہ لمحہ حضرت سلمان کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ دوسرے مذہب کا سچ بھی دھوکہ ثابت ہوا اور حضرت سلمان نے دل میں طے کیا کہ یہ راستہ مکمل سچ نہیں سکھا سکتا۔ حضرت سلمان نے کئی راہب آزمائے، کچھ نیک تھے، کچھ عبادت گزار۔ آخر کار ایک بوڑھا نیک راہب ملا جو موت کے قریب تھا۔ اس نے حضرت سلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب میرے بعد زمین پر میرے علم کا کوئی باقی نہیں ہے، مگر ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت سلمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ دین مکمل سچ نہیں رکھتا۔ بوڑھے راہب نے تفصیل سے بتایا، وہ نبی عرب میں ہوگا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کرے گا، اور اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان کا دل کانپ اٹھا اور انہوں نے اس نبی کی تلاش کی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اب میرا مقصد صرف اس نبی کی تلاش ہے۔ عرب جانے کے لیے حضرت سلمان قافلے کے ساتھ نکلے، مگر راستے میں دھوکہ ہوا، انہیں بیچا گیا، غلام بنا دیا گیا اور آخر کار مدینے کے قریب ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ یہ انسانی حد کی آزمائش تھی، مگر حضرت سلمان نے دل میں کہا، یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ غلامی کے دن سخت اور طویل تو تھے۔ ہر دن میں حضرت سلمان اپنی امید اور ایمان کو مضبوط رکھتے، دل میں مسلسل سوچتے، یہ صبر کا لمحہ ہے، یہ آزمائش ہے، سچ کی تلاش کبھی آسان نہیں ہوتی۔ مدینے کی مٹی حضرت سلمان کے لیے صرف زمین نہیں بلکہ امید کی علامت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت سلمان غلام تھے مگر دل آزاد تھا۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں نبی کو پہچان پاؤں گا؟ کیا وہی وہ سچ ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا؟ جب حضرت سلمان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں علم ہوا تو آپ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت سلمان نے صدقہ پیش کیا پہلی نشانی کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے دوسری نشانی تحفہ پیش کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ تحفہ قبول کر لیا اور سب میں تقسیم کر دیا۔ تیسری نشانی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی۔ حضرت سلمان زمین پر گر پڑے اور رو پڑے اور کہنے لگے، یہی وہ سچ ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، غلامی جھیلی، سب کچھ برداشت کیا۔ الحمدللہ آج اللہ نے مجھے وہ سچ عطا کیا۔ ایمان آیا مگر غلامی باقی تھی۔ نبی نے صحابہ سے فرمایا، سلمان کو آزاد کرواؤ۔ کھجور کے درخت لگائے گئے، سونا جمع ہوا اور پھر حضرت سلمان آزاد ہو گئے۔ ایک دن مہاجر اور انصار میں بحث ہوئی۔ وہ کہنے لگے، کیونکہ یہ وہ موقع تھا نا جب نبی علیہ السلام نے مہاجر اور انصاریوں کو اور تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک دن بحث ہونے لگی کہ حضرت سلمان مہاجر ہیں یا انصار۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بحث سنی تو آپ نے فرمایا، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، فارسی نوجوان مگر رسول اللہ کے گھرانے میں شامل ہو گیا۔ حضرت سلمان نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر سچ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انہیں نبی علیہ السلام تک پہنچایا جس کی قربت دنیا کی ہر دولت، طاقت اور مقام سے بڑھ کر تھی۔